بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرفیکٹ ریلیجن کی ہر ویڈیو کا اصل مقصد معاشرے کو ایک پازیٹیو میسیج دینا ہوتا ہے، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مصر کی ایک شہر سلیاقی میں ایک نوجوان اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گیا۔ اس نوجوان کو شکار کرنا بہت پسند تھا۔ وہ نوجوان شکار کرنے میں اتنا ماہر تھا کہ اڑتے ہوئے پرندے کے سیدھا دل میں تیر لگاتا اور اپنا شکار حاصل کر لیتا۔ اس نوجوان کا نام مصور تھا اور وہ ایک زمیندار کا بیٹا تھا۔ وہ زمیندار کوئی عام زمیندار نہیں تھا بلکہ 12 گاؤں کا مالک تھا، لیکن اتنی دولت اور اتنی طاقت ہونے کے بعد بھی وہ زمیندار بہت مہربان اور رحم دل تھا۔ ان 12 گاؤں میں کسی غریب کی بیٹی کی شادی کے لیے رقم نہ ہوتی تو اپنے پیسوں سے ان کی شادی کرواتا اور اپنے پیسوں سے غریبوں کا علاج بھی کرواتا۔ گاؤں والے اس سے بہت خوش تھے اور انہی کی دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے اور نوازتا رہتا تھا۔ اس کا بیٹا مصور ہمیشہ کی طرح اس دن بھی شکار کھیلنے گیا، لیکن اس دن اس نے جب تیر چلایا تو اس کا نشانہ چوک گیا اور تیر پرندے کے لگنے کے بجائے ایک 10 سالہ بچے کو جا لگا جو جنگل سے لکڑیاں لینے کے لیے آیا تھا۔ مصور دوڑتا ہوا اس بچے کے پاس پہنچا تو تیر سیدھا اس کے دل میں لگا ہوا تھا اور اس بچے کی موت ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر مصور کو بہت افسوس ہوا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو یہ بچہ کہاں سے آیا ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ سپاہی جنگل میں پھیل گئے۔ تھوڑی دیر بعد آ کر بتایا کہ جناب جنگل کے قریب ایک گاؤں ہے جو کہ آپ کے بابا کی ملکیت میں نہیں آتا۔ یہ بچہ شاید اسی گاؤں سے آیا ہے۔ سپاہی نے کہا کہ حضور آپ ابھی یہاں رکیں، ہم اس بچے کو خفیہ طور پر اس گاؤں میں چھوڑ کر آتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کی موت آپ کا تیر لگنے سے ہوئی ہے۔ یہ سن کر مصور نے اسی وقت بچے کو گود میں اٹھایا اور کہا گاؤں والے تو نہیں دیکھ رہے، اس بچے کے ماں باپ بھی نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا رب ضرور دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا مصور اسی وقت بچے کو اٹھا کر گاؤں کی طرف چل پڑا۔ جب گاؤں میں پہنچا تو بچے کو زخمی حالت میں دیکھ کر تمام گاؤں والے اسی وقت اکٹھے ہو گئے تو اتنے میں ایک عورت چیختی چلاتی ہوئی مصور کے قریب آئی اور بچے کو دیکھ کر رونے پیٹنے لگی۔ وہ اس بچے کی ماں تھی۔ مصور نے بچے کو اپنی گود سے اس کی ماں کی گود میں دیتے ہوئے کہا اس بچے کی موت میرے تیر لگنے سے ہوئی ہے، لیکن میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا۔ یہ خبر سن کر اس گاؤں میں کوہرام برپا ہو گیا اور گاؤں والے بہت غصے میں آ گئے۔ گاؤں والے نے نوجوان کو پکڑا اور قاضی کے پاس لے گئے۔ مصور ان کے ساتھ چل پڑا۔ قاضی کی عدالت لگی ہوئی تھی۔ جب قاضی صاحب کے سامنے مصور کو پیش کیا گیا تو مصور نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور کہا قاضی صاحب میری غلطی کی وجہ سے تیر اس بچے کو جا لگا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، لہٰذا اس قتل کے جرم کی سزا بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں۔ جب جرم کا اعتراف ہوا تو قاضی صاحب نے مصور کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ قاضی صاحب کا فیصلہ سن کر اس بچے کے باپ نے کہا کہ قاضی صاحب اس جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے ہم نے بہت دفعہ ان امیر سادوں کو منع کیا، لیکن ہماری کسی نے نہیں سنی، لہٰذا میری درخواست ہے کہ اس نوجوان کو گاؤں کے چوراہے پر کھلے عام پھانسی دی جائے۔ قاضی صاحب نے دکھی باپ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا یہ سلطان کی عدالت نہیں کہ ایک مجرم کو چوراہے پر سزا دی جائے، لہٰذا اس کو سزا جیل میں ہی دی جائے گی۔ یہ سن کر نوجوان نے کہا قاضی صاحب میری آپ سے درخواست ہے کہ اس بچے کے باپ کی درخواست کو قبول کر لیا جائے۔ یہ سن کر قاضی صاحب اور گاؤں والے بڑا حیران ہو گئے کہ یہ عجیب نوجوان ہے، پہلے بچے کو قتل کرنے کے بعد خود ہی آ کر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور اب گاؤں کے چوراہے پر پھانسی کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ لہٰذا قاضی صاحب نے مقتول بچے کے باپ کی خواہش کے مطابق چند دن بعد ہی اس گاؤں کے مرکز میں مصور کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ تو مصور کے سپاہی اسی وقت دوڑتے ہوئے زمیندار کے پاس گئے اور اسے بتایا زمیندار صاحب آپ کے بیٹے کے ہاتھوں ایک معصوم بچے کا قتل ہوا اور اس گناہ کا اقرار شہزادے نے خود کر لیا، جس کی وجہ سے قاضی صاحب نے انہیں پھانسی کی سزا سنا دی۔
اور فلاں دن اسی گاؤں کے چوراہے پر مصور کو سزائے موت دی جائے گی۔ سپاہی توقع کر رہے تھے کہ زمینداری خبر سن کر تڑپ اٹھے گا اور جا کر قاضی صاحب کو اپنے بیٹے کے خون کے بدلے قصاص پیش کرے گا یا کوئی اور طریقہ کھیل کر اپنے بیٹے کی جان بچائے گا۔ لیکن جب زمیندار نے یہ خبر سنی تو اسے بہت افسوس ہوا اور وہ سیدھا اپنے بیٹے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بیٹا، بے شک آج میں اپنی طاقت اور دولت کو استعمال کر کے تمہاری جان تو بچا لوں گا۔ تم دنیا کی نظر میں تو زندہ رہو گے، لیکن تاریخ میں تم ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گے۔ لہٰذا تم تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہو یا دنیا میں؟ مصور نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا جان، میں ایسی زندگی چاہتا ہوں جس میں کبھی موت نہ آئے۔ زمیندار نے اپنے بیٹے کو روتے ہوئے گلے لگا کر کہا، بیٹا، تم نے اس بچے کی جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، لہٰذا اس کی موت کو تم ایک حادثہ سمجھو اور اپنی سزا کو شہادت سمجھو، جس کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ زمیندار کی یہ باتیں سن کر جیلر بھی افسردہ ہونے لگا اور کہا کہ اتنی دولت کا مالک، جس کا اکلوتا بیٹا جس کو پھانسی ہونے والی ہو، اس باپ کے منہ سے ایسے الفاظ کی ادائیگی کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے۔ سپاہی بہت غمگین ہو گئے، لیکن زمیندار سینہ چوڑا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ پھانسی کے مقررہ دن سے تقریباً ایک دن پہلے جب جیلر جیل میں مصور کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ کل صبح تمہیں گاؤں کے چوراہے پر تمام گاؤں والوں کے سامنے پھانسی پر لٹکایا جائے گا، لہٰذا اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو تم بتا سکتے ہو۔ جیلر کو مصور سے بہت لگاؤ ہو چکا تھا۔ وہ مصور کی دیانتداری اور بہادری سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کے اختیار میں ہوتا تو شاید وہ اسے معاف کر دیتا، لیکن جیلر بھی مجبور تھا، لہٰذا اس نے مصور کو کہا کہ اپنی آخری خواہش بتاؤ۔ تو مصور نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے کہ مجھے پھانسی سے ایک دن پہلے کا وقت دیا جائے۔ میں نے چند اہم فرائض سونپنے ہیں، اگر میں ان فرائض کو نہ سونپ سکا تو مجھے کبھی موت نہیں آئے گی، میری جان تو نکل جائے گی لیکن روح کبھی آزاد نہیں ہوگی۔ جیلر کو مصور پر بہت بھروسہ تھا، لہٰذا جیلر نے اسے ایک دن کے لیے رہا کر دیا اور کہا کہ کل صبح تم گاؤں کے چوراہے پر حاضر ہو جانا۔ اگلی صبح ہوئی تو اس نوجوان کو گاؤں کے چوراہے پر پھانسی دینے کے لیے پھانسی کا پھندا تیار کیا گیا۔ سارے گاؤں والے جمع تھے۔ قاضی صاحب نے جیلر سے پوچھا کہ مصور کہاں ہے، اسے زندان سے لے کر آؤ۔ تو جیلر نے کہا کہ حضور، مصور جا چکا ہے۔ یہ بات سن کر قاضی صاحب چونک اٹھے اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو جیلر نے کہا، حضور، میں نے مصور سے اس کی آخری خواہش پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے ایک دن کے لیے آزاد کر دیا جائے۔ میں نے چند اہم فرائض سونپنے ہیں اور میں پھانسی کے وقت سے پہلے آ جاؤں گا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ وہ واپس آئے گا؟ تو جیلر نے کہا کہ جو انسان خود اپنی موت کی طرف چل کر ایک بار آیا تو اس انسان کو موت کیا ڈرا سکتی ہے، وہ ضرور آئے گا۔ قاضی صاحب نے کہا، اگر مصور واپس نہ آیا تو تمہیں اس کی جگہ پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ جیلر نے مسکراتے ہوئے کہا، جو آپ کو مناسب لگے۔ پھانسی کا وقت ہو گیا تو گاؤں والے انتظار کرنے لگے۔ اس مقتول بچے کی ماں باپ بھی انتظار کرنے لگے کہ کب قاتل کو سزا ملے گی۔ وہ اس ماں کا اکلوتا بچہ تھا، لہٰذا ایک طرف مصور کو دیکھتی تو دوسری طرف اپنے بچے کو دیکھتی دوبارہ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگتی، لہٰذا وہ چاہ کر بھی مصور کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ پھانسی کا وقت ہو گیا لیکن ابھی تک مصور واپس نہیں آیا۔ تمام لوگ قاضی صاحب اور جیلر کو دیکھنے لگے کہ اگر مصور واپس نہ آیا تو اس کی جگہ جیلر کو پھانسی دی جائے گی۔ جب جیلر نے دیکھا کہ ابھی تک مصور واپس نہیں آیا تو یہ اپنی نشست سے اٹھا اور اپنی چھڑی قاضی صاحب کے حوالے کرتے ہوئے پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھنے لگا تو اتنے میں دور سے گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آئی۔ تمام لوگوں نے ادھر دیکھا تو چند ہی لمحوں میں ایک چہرہ نمودار ہوا جو مصور کا تھا۔ مصور گھوڑے سے اترا اور سیدھا پھندے کی طرف پہنچ گیا۔ قاضی صاحب نے جلاد کو حکم دیا کہ پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں پہنایا جائے، لیکن پھر قاضی صاحب نے کہا، پھانسی کا پھندا پہنانے سے پہلے میں مصور سے اپنی طرف سے ایک آخری خواہش پوچھنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب اس کے پاس گئے اور کہا، تمہاری کوئی ایسی خواہش
جو پوری نہ ہوئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ قاضی صاحب میرے پاس سینکڑوں لوگوں کی امانتیں موجود تھیں اور وقت ایک دن کا تھا۔ ایک دن میں نے نہ ہی پانی پیا اور نہ ہی ایک نوالا روٹی کا کھایا، لیکن ابھی بھی ایک امانت ایک بوڑھی عورت کی ہے، جس میں ایک بوڑھی عورت کی بیٹی کی زیورات اور کچھ سونے کے سکے تھے جو میں واپس نہیں کر سکا۔ وہ میں نے فلاں جگہ چھپائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ وہ رقم نکال کر اس بوڑھی عورت کے حوالے کر دیں تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ یہ سن کر قاضی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور کہا، تم جیسا نوجوان آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور وہاں کھڑے تمام لوگ بھی رونے لگے اور کہنے لگے کہ اس نوجوان کی دیانتداری نے ہمیں بہت متاثر کیا، اور پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ اس دوران اس جگہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا قافلہ گزر رہا تھا۔ گاؤں میں بہت زیادہ ہجوم ہونے کی وجہ سے سلطان نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو کہ اس گاؤں میں اتنا زیادہ ہجوم کیوں ہے۔ سپاہی گیا اور آ کر جو سلطان کو خبر دی، اس نے سلطان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ حضور آج اس گاؤں کے چوراہے پر ایک نوجوان کو پھانسی دی جانے والی تھی، لیکن اس کی دیانتداری دیکھ کر تمام لوگ رو رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوئے کہ آخر وہ نوجوان ہے کون؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھے اس جگہ پہنچے اور قاضی صاحب سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ تو قاضی صاحب نے سلطان کو شروع سے آخر تک اس نوجوان کی بہادری اور دیانتداری سے بھری داستان سنائی۔ سلطان یہ داستان سن کر بہت غمگین ہو گئے۔ پھر اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان سے کہا، بے شک غلطی سے قتل ہوا، لہٰذا تم اس موت کو شہادت کی موت سمجھو، اور شہادت کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے، اور تمہاری دیانتداری کی داستان تاریخ میں لکھی جائے گی۔ جب اس نوجوان کو پھانسی دی جانے لگی تو اس مقتول بچے کے ماں باپ رو رو کر چیخ کر کہنے لگے، سلطان معظم، اس نوجوان کو ہم اپنے بیٹے کا خون معاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے کسی کو معاف کر دے، انتقام نہ لے، جھگڑا نہ کرے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی بڑھتی ہوئی عزت اور شان و شوکت کی گواہی خود دیتے ہیں۔